السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب چودھری۔ آج ہم موجود ہیں علی نواز بھٹی صاحب کے پاس، جو کہ ڈویژن ساہیوال پیپلز پارٹی کے نائب صدر ہیں۔ 25 مارچ کو راغب علی سید مرحوم کی برسی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ان کے صحافتی خدمات پر ہم بات کرتے ہیں علی نواز بھٹی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ راغب علی سید صحافی تو اپنی جگہ پر تھے، لیکن ایک اچھے ہمدرد انسان بھی تھے، اور وہ اس حیثیت سے کہ وہ صحافی اپنی خدمات تو سر انجام دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی وہ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ ان کے اس کردار کو بھی ہم بلا نہیں سکتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں بھی انہوں نے صحافت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، اور صحافت کو اپنے تئیں انہوں نے چلایا۔ اور مجھے یاد ہے کہ کاشف اخبار نکالا تو اس کی قیمت شاید 2 روپے تھی، آج سے 30 سال پہلے، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ کاشف اخبار کو انہوں نے چلایا، اور محنت کے ساتھ خبریں اکٹھی کرتے تھے اور پھر اس کو وہ لگاتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کو انہوں نے کمرشل بنیادوں پر نہیں چلایا، بلکہ صحافت کو انہوں نے ایک خدمت کے انداز میں آگے بڑھایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہوتا ہے یہ قدرت کی ایک عطا ہوتا ہے، اور صحافی جو ہے یہ معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے معاشرے کی خوبصورتی یا بدصورتی کا اندازہ کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے گٹا ٹوپ اندھیرے جو کہ رگوں میں پھیلے ہوئے تھے، اس میں ایک شمع جلانا اور انتہائی حالات میں اس شمع کو روشن رکھنا، یہ راغب علی سید کا ترا امتیاز تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے زخم، اس کے رستے ہوئے ناسور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، اور جو ان رستے ہوئے ناسور اور زخموں پر مرہم رکھتا ہے وہ پھر صحافی نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ولی کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو کہ صحافت کے خارزار حالات تھے، ان میں بھی صحافت کی شمع کو انہوں نے روشن رکھا، اور آج یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس شمع کو اس نے روشن رکھا، آج اندھیروں میں اسی شمع میں ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس میں اپنی ہمت کے ساتھ تیل ڈال کر اس کی لو کو اور زیادہ تیز کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو صحافت ہوتی ہے یہ اپنے دور کی تاریخ بھی ہوتی ہے، اپنے دور میں جو حالات ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور آنے والے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی صحافت کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی تاریخ کیا تھی، اور یہی کام صحافی کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں صحافت میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی آئے، بڑے بڑے میڈیا میں لوگ تھے، لیکن ان سب لوگوں میں راغب علی سید اپنی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل کے اوپر جس طرح سے صحافت کو چلاتا تھا، یہ اس کا جنون تھا، یہ اس کی محبت تھی صحافت کے ساتھ، اور وہ کھرج کے جو معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں اندھیرے تھے، ان کو ڈھونڈ کے وہ نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، اور پھر آخر میں اپنی تجویز بھی اس کے بارے میں، اپنے تبصرے بھی وہ کرتا تھا۔ تو اس سے لحاظ سے ہم راغب علی سید کی خدمات کو آج یاد کرتے ہیں۔ ایک اچھا دوست تھا، ایک اچھا بھائی تھا، اور ایک اچھا صحافی تھا۔ بہت شکریہ سر۔